نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین کرام، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 36ویں سبق کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب کا سبق چل رہا ہے، آج ہم اس کا دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان اگرچہ ابا عن جد معزز اور ممتاز چلا آتا تھا، لیکن جس شخص سے اس خاندان کو قریش کے لقب سے ممتاز کیا وہ نضر بن کنانہ تھے۔ بعض محققین کے نزدیک قریش کا لقب سب سے پہلے فہر کو ملا اور انہی کی اولاد قریشی ہے۔ حافظ عراقی سیرت منظوم میں لکھتے ہیں، نظر کے بعد فہر اور فہر کے بعد قصی بن کلاب نے نہایت عزت اور اقتدار حاصل کیا۔ اس زمانہ میں حرم کے متولی حلیل خزاعی تھے۔ قصی نے حلیل کی صاحبزادی سے، جن کا نام حبی تھا، شادی کی تھی۔ اس تعلق سے حلیل نے مرتے وقت وصیت کی کہ حرم کی خدمت قصی کو سپرد کی جائے۔ اس طرح یہ منصب بھی ان کو حاصل ہو گیا۔ قصی نے ایک دارالمشورہ قائم کیا جس کا نام دارالندوہ رکھا۔ قریش جب کوئی جلسہ یا جنگ کی تیاری کرتے تو اسی عمارت میں کرتے، قافلے باہر جاتے تو یہیں سے تیار ہو کر جاتے، نکاح اور دیگر تقریبات کے مراسم بھی یہیں ادا ہوتے۔ قصی نے بڑے بڑے نمایاں کام کیے جو ایک مدت تک یادگار رہے، مثلاً سقایا اور رفادہ جو خدام حرم کا سب سے بڑا منصب تھا، انہی نے قائم کیا۔ تمام قریش کو جمع کر کے تقریر کی کہ سینکڑوں ہزاروں کوس سے لوگ حرم کی زیارت کو آتے ہیں، ان کی میزبانی قریش کا فرض ہے۔ چنانچہ قریش نے ایک سالانہ رقم مقرر کی جس سے مینا اور مکہ معظمہ میں حجاج کو کھانا تقسیم کیا جاتا تھا۔ اس کے ساتھ چرمی حوض بنوائے جن میں ایام حج میں پانی بھر دیا جاتا تھا کہ حجاج کے کام آئے۔ مشعر الحرام بھی انہی کی ایجاد ہے جس پر ایام حج میں چراغ جلاتے تھے۔ چنانچہ عقد الفرید میں تصریح کی ہے، قصی نے اس قدر شہرت اور اعتبار حاصل کیا کہ بعض لوگوں کا بیان ہے کہ قریش کا لقب اول انہی کو ملا۔ چنانچہ علامہ ابن عبد ربا نے عقد الفرید میں بھی لکھا ہے اور یہ بھی تصریح کی ہے کہ قصی نے چونکہ خاندان کو جمع کر کے کعبہ کے آس پاس بسایا، اس لیے ان کو قریش کہتے ہیں۔ قریش کے معنی جمع کرنے کے ہیں، اسی بنا پر ان کو مجمع بھی کہتے تھے۔ چنانچہ شاعر کہتا ہے، آگے عربی کا شعر ہے، قصی کی 6 اولاد تھیں، عبد الدار، عبد مناف، عبد العزیٰ، عبد بن قصی، تخمر برا۔ قصی نے مرتے وقت حرم محترم کے تمام مناصب سب سے بڑے بیٹے عبد الدار کو دیے۔ اگرچہ وہ سب بھائیوں میں ناقابل تھے، لیکن قصی کے بعد قریش کی ریاست عبد مناف نے حاصل کی اور انہی کا خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص خاندان ہے۔ عبد مناف کے 6 بیٹے تھے، ان میں سے ہاشم نہایت صاحب صولت اور با اثر تھے۔ انہوں نے بھائیوں کو اس بات پر آمادہ کیا کہ حرم کے مناصب جو عبد الدار کو دیے گئے واپس لے لیے جائیں، وہ لوگ اس منصب عظیم کے قابل نہیں۔ عبد الدار کے خاندان نے انکار کیا اور جنگ کی تیاریاں شروع کیں۔ بالآخر اس پر صلح ہو گئی کہ عبد الدار سے سقایا اور رفادہ واپس لے کر ہاشم کو دے دیا۔ قریش کے حوالے سے حاشیہ میں لکھا ہے، قصی بن کلاب کا مفصل تذکرہ طبقات ابن سعد جز اول مطبوعہ لیڈن 1322 ہجری صفحہ نمبر 36 سے لے کر 42 تک ہے۔ قریش کی وجہ تسمیہ میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ قریش کے معنی جمع کرنے کے ہیں، قصی نے لوگوں کو ایک رشتہ میں منسلک کیا اس لیے قریش کہلائے۔ بعض کہتے ہیں کہ ایک مچھلی کا نام ہے جو تمام مچھلیوں کو کھا جاتی ہے۔ چونکہ قصی بہت بڑے سردار تھے اس لیے ان کو اس مچھلی سے تشبیہ دی۔ عام خیال یہ ہے کہ قریش قصی یا کسی اور شخص کا نام ہے، لیکن امام سہیلی کی تحقیق یہ ہے کہ یہ قبیلہ کا نام ہے۔
جس طرح قبائل عرب جانوروں کے نام پر نام رکھتے تھے، مثلا اسد، نمرد وغیرہ، نمر وغیرہ۔ مورخین یورپ کا خیال ہے کہ قبائل جانوروں کی پرستش کرتے تھے اور انہی جانوروں کے نام سے مشہور ہو جاتے تھے، لیکن عربی تاریخوں میں اس کا پتہ نہیں چلتا۔ عبد مناف کے بیٹے ہاشم نہایت صاحب سولت اور باصر تھے۔ انہوں نے بھائیوں کو اس بات پر آمادہ کیا کہ حرم کے مناصب جو عبد الدار کو دیے گئے واپس لے لیے جائیں۔ وہ لوگ اس منصب عظیم کے قابل نہیں۔ عبد الدار کے خاندان نے انکار کیا اور جنگ کی تیاریاں شروع کیں۔ بالآخر اس پر صلح ہو گئی کہ عبد الدار سے سکایہ اور رفادہ واپس لے کر ہاشم کو دے دیا۔ ہاشم نے اپنے فرض کو نہایت خوبی سے انجام دیا۔ حجاج کو نہایت سیر چشمی سے کھانا کھلاتے تھے، چرمی حوضوں میں پانی بھروا کر زمزم اور مینا کے پاس سبیل رکھتے تھے۔ تجارت کو نہایت ترقی دی۔ قیصر روم سے خط و خطابت کر کے فرمان لکھوایا کہ قریش جب اس کے ملک میں اسباب تجارت لے کر جائیں تو ان سے کوئی ٹیکس نہ لیا جائے۔ حبش کے بادشاہ نجاشی سے بھی اسی قسم کا فرمان حاصل کیا۔ چنانچہ اہل عرب جاڑوں میں یمن اور گرمیوں میں شام اور ایشیا کوچک تک تجارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ اس زمانے میں انگوریا انقرہ جو ایشیا کوچک کا مشہور شہر ہے، قیصر کا پایہ تخت تھا۔ تجار قریش انگوریا میں جاتے تو قیصر نہایت عزت اور حرمت سے خیر مقدم کرتا تھا۔ عرب میں راستے محفوظ نہ تھے۔ ہاشم نے مختلف قبائل میں دورہ کر کے قبائل سے یہ معاہدہ کیا کہ قریش کے کاروان تجارت کو ضرر نہ پہنچائیں گے، جس کے صلہ میں کاروان قریش ان قبائل میں ان کی ضرورت کی چیزیں خود دے کر جائے گا اور ان سے خرید و فروخت کرے گا۔ یہ سبب تھا کہ عرب میں باوجود عام لوٹ مار کے قریش کا قافلہ تجارت ہمیشہ محفوظ رہتا تھا۔ ایک دفعہ مکہ معظمہ میں قحط پڑا۔ ہاشم نے اس قحط میں شوربہ میں روٹیاں چرا کر کے لوگوں کو کھلائیں۔ اس وقت سے اس کا نام ہاشم مشہور ہو گیا۔ عربی زبان میں چورا کرنے کو حشم کہتے ہیں، جس کا اسم فاعل ہاشم ہے۔ ایک بار تجارت کے گھر سے شام گئے، راستہ میں مدینہ میں ٹھہرے۔ وہاں سال کے سال بازار لگتا تھا۔ بازار میں گئے تو ایک عورت کو دیکھا جس کے حرکات و سکنات سے شرافت اور فراست کا اظہار ہوتا تھا۔ اس کے ساتھ حسین و جمیل بھی تھی۔ دریافت سے معلوم ہوا کہ خاندان بنی نجار سے ہے اور سلمہ نام ہے۔ ہاشم نے اسے شادی کی درخواست کی اور اس نے قبول کر لی۔ غرض نکاح ہو گیا۔ شادی کے بعد یہ شام کو چلے گئے اور غزہ میں جا کر انتقال کیا۔ سلمہ کو حمل رہ گیا تھا، لڑکا پیدا ہوا، اس کا نام شیبہ رکھا گیا۔ اس نے قریباً 8 برس تک مدینہ میں پرورش پائی۔ ہاشم کے بھائی جن کا نام مطلب تھا، ان کو یہ حالات معلوم ہوئے تو فوراً مدینہ روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچ کر بھتیجے کی جستجو کی۔ سلمہ نے ان کے آنے کا حال سنا تو بلوا بھیجا۔ 3 دن مہمان رہے۔ چوتھے دن شیبہ کو ساتھ لے کر مکہ معظمہ روانہ ہوئے۔ ان کی عمر 8 برس کی تھی۔ یہاں آ کر ان کا نام عبد المطلب پڑ گیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ہم اپنا آج کا سبق یہاں پر ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کل یہاں سے ہم آگے اپنا سبق پڑھیں گے۔ ناظرین کرام، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔